میرے بچپن میں بزرگ خواتین تھیں نا، وہ گھر میں اچار بناتی تھیں. جن چیزوں کا وہ اچار بناتی تھیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو گاجر کچا آم جو ہوتا ہے، وہ ٹنڈے کی فیملی سے ایک میہل سبزی ہے، اس کا اچار بھی اس میں ڈالتے تھے. گوبھی، لہسن، ادرک، سرسوں کا پودا ہوتا ہے نا جس کا ہم ساگ بناتے ہیں، تو سرسوں کے پودے کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کا اچار بناتی تھیں. اس کے علاوہ لسوڑا ہوتا ہے، اس کا اچار بناتی تھیں. لیمو اس میں ڈالتی تھی، لیمو کا اچار بناتی تھیں. الغرض جو چیز ان کو دستیاب ہوتی تھی ویجیٹیبل میں، کوشش کرتی تھی کہ ان کا اچار بنایا جائے. تو اچار کیسے بناتی تھیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے وہ ان سبزیوں کو یا ان چیزوں کو کاٹ لیتی تھیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں، اور کاٹ کے پھر ان میں ڈالتی تھیں سرسوں کے بیج، ساتھ ساتھ اس میں ڈالتی تھیں میتھی دانہ، اور میتھی دانے کے علاوہ اس میں ڈالتی تھیں وہ کلونجی کے بیج جن کو بلیک سیڈ بھی کہتے ہیں، اور بلیک سیڈ کے علاوہ وہ سرسوں کا تیل ان میں ڈالتی تھیں. سرخ مرچ پسی ہوئی وہ اس میں ڈالتی تھیں، اور ساتھ ساتھ اس میں حسب ذائقہ نمک بھی استعمال کیا جاتا تھا. اور جو مزے کی بات ہے نا کہ ان کو جس برتن میں ڈالا جاتا تھا وہ اچار بنایا جاتا تھا، تو وہ برتن ہوتا تھا مٹی کا بنا ہوا. آپ اس کو مٹکا کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو گھڑا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مرتبان بھی کہہ سکتے ہیں. مرتبان بہت کم استعمال ہوتا تھا. مٹی کا بنا ہوا چاٹی لسی بنانے والا جو مٹکا ہوتا تھا نا، اس میں وہ اچار ڈالتی تھیں، اور اوپر سے اتنا سرسوں کا تیل ڈالتی تھیں کہ وہ جتنا بھی اچار کا مواد ہے وہ اس میں ڈوب جائے. کچھ دن کپڑے کے ساتھ ان کو ڈھانپ کر رکھتی تھیں، اور ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس کا ڈھکن نہیں کھولنا، کیونکہ ڈھکن کھل گیا تو پھر اچار صحیح طریقے سے نہیں بنے گا. تو 8 دن کے بعد ان کو ایک دفعہ الٹا کیا جاتا تھا، یعنی نیچے والا جو ویجیٹیبل ہے یا آم ہے یا گاجر ہے وہ اوپر آ جائیں اور اوپر والے نیچے چلے جائیں. تو 10 ایک دن کے بعد تقریباً وہ اچار تیار ہو جاتا تھا. آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن جتنا ٹیسٹی اچار وہ ہوتا تھا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مٹن سے بھی زیادہ زبردست ٹیسٹی ہوتا تھا. اور مزے کی بات ہے اس میں نہ لگتا تھا فنگس، نہ اس میں کوئی بیکٹیریا پڑتے تھے. پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی سے بناتے تھے وہ لوگ. میرے حساب سے آج کی جنریشن سے جو ہماری ایکس جنریشن ہے نا، وہ زیادہ سمجھدار، عقل مند اور سیانی.